اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے مہربانی سلام کا جواب ضرور دیں، اپنے دل میں وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ یہ بہت پیارا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ ایک بھائی دو مومن مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو دعاؤں کا تبادلہ کیسے کرتے ہیں؟ آغاز ہی ایک دوسرے کی سلامتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرم جوشی سے ہاتھ ملائیے، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ ہاتھ ملانے سے دلوں میں سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دین کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے، ضرورت اس پہ عمل کرنے کی ہے۔ پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ بچوں کو سنایا کریں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ مکہ جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مکہ ایک انتہائی گرم لیکن ہر وقت ہوا چلتی رہتی ہے، لیکن مدینہ پاک میں بہت کبھی جب سردی پڑتی ہے کبھی کبھار تو ٹھیک ٹھاک سردی پڑتی ہے۔ ایک دن شدید سرد رات تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول مبارک تھا کہ وہ اکثر، روزانہ نہیں اکثر، وہ نکل جاتے رات کو لوگوں کے حالات کی خبرگیری کے لیے۔ تو ایک وہ رات بڑی سرد تھی، اپنے غلام اسلم اس کا نام ہے، اس کے ساتھ نکلے تو دیکھا ایک جھونپڑی کہ سرد رات ہے اور جھونپڑی میں ایک آگ کا الاؤ جل رہا ہے۔ کہ چلو پتہ کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ نے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، سرد رات ہے۔ گئے تو وہاں انہوں نے دروازہ کیا تھا، جیسے بھی اندر اجازت اذن طلب کر کے اندر گئے تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ یہ کہہ دیے میں ہنڈیا پکا رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا پکا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں پکا رہی، یہ اس پہ میں نے ہنڈیا رکھی ہے، نیچے الاؤ جلا دیا ہے، اور کہتا اس میں کیا ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ اس میں پتھر ہیں بچوں کا دل بہلانے کے لیے، حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں پکنا، بس بچوں کا دل بہلا رہی ہوں، اسی طرح دل بہلاتے بہلاتے یہ سو جائیں گے۔ تو اب جب بات چیت کا سلسلہ بڑھا تو اس بڑھیا عورت نے کہا یہ جو ہمارا امام وقت ہے، ہمارا خلیفہ وقت ہے، اس کو روزے قیامت میں پوچھوں گی، اس کو پکڑوں گی۔ کوئی اتنی بڑا حکمران ہے اور مدینہ شہر میں ایک بوڑھی عورت اپنے بھوک والے پیٹ کے ساتھ، بھوکے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑا ضبط کر کے پوچھا کہ عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے وہ بڑھیا کہتی وہ حاکم ہی کیسا ہے جس کو عوام کے مسائل کا ہی نہیں پتہ۔ تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی۔ بہرحال آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ آنکھوں میں آنسو پہنچتے ہوئے اپنے ملازم، اپنے غلام اسلم کے ساتھ باہر نکلے، اور جہاں پر مال پڑا ہوتا تھا وہاں سے آٹے کی بوری، کچھ اور چیزیں لیں، اور اپنے ملازم جو اپنا غلام تھا اسلم، اسے کہا کہ میرے کندھے پہ لا دو۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، یہ کام آپ نہ کیجیے، میں آپ کا نوکر ہوں، مجھے دیجیے، میں اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہوں۔ لیکن آپ نے کہا کیا روزے قیامت بھی تم جواب دو گے میری جگہ؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، اور آپ نے اپنی کمر مبارک پر وہ آٹے کی بوری اور باقی ضروریات چیزیں اٹھائیں اور وہ اس بڑھیا کے گھر پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے کہا یہ سامان سارا رکھو، اور آپ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ خود وہاں بیٹھ کر وہاں آٹا بھی گوندا، جو پکانے کے لیے چیزیں لے کر گئے، اس کے ملازم نے
ان کے جو ملازم ہے اسلم، اس نے کھانا بھی بنایا، اور دونوں نے مل کے، بڑھیا کو کام نہیں کرنے دیا، ان دونوں نے مل کے روٹی بھی بنائی، کھانا بھی کھلایا، بچوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد بچوں کا دل بہلانے کے لیے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بچے کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ اس کے بعد آپ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا عورت سے پوچھا، کیا اب بھی عمر سے ناراض ہو؟ کہتی ہے عمر سے تو میں ناراض ہوں، تو بہرحال میں کسی دن عمر کے پاس جاؤں گی اور اس کو شکایت لگاؤں گی۔ تو اس موقع پہ ضبط ختم ہو گیا آپ کے غلام اسلم کا، تو اس نے کہا اے بڑھیا بس کر دے، یہی عمر ہے، یہی عمر ہے، یہی خلیفہ وقت ہیں، تو ان دنیا میں ان کو جو تم نے سزا دینی ہے اور دے لو، یہ قبول کر لیں گے، لیکن ان کو مزید کچھ تنگ نہ کرو، ان کو معاف کر دو۔ تو بڑھیا کہ جیسے جسم سے جان نکل گئی، گھبرا گئی کہ میں خلیفہ وقت کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتی رہی ہوں، اس طرح میں نے بات چیت کی۔ آپ نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، بس مجھے معاف کر دینا۔ تو یہ تھے ہمارے خلفائے راشدین اور ان کا مقام، کس طرح انہوں نے اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ اسی بدولت دنیا وسیع 24 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ سلام ان عظیم ہستیوں کو۔ اس کے بعد بھی بڑے بڑے اچھے لوگ آئے تھے، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی خدمت لوگوں نے اس وقت بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، ان قریب پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔